اور جس راستے کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا. یعنی انہوں نے رسولوں سے کہا کہ آپ ہمیں ایمان کی طرف، اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس میں شک ہے. حالانکہ وہ معجزات دیکھ چکے تھے، ان کے دل سمجھ چکے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں. قالت رسولہم، ان کے رسولوں نے فرمایا، افی اللہ شکن، کیا اللہ میں شک ہے؟ کیا اس کی توحید میں تردد ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دلیلیں تو بہت واضح ہیں. فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا. یدعوکم، تمہیں بلاتا ہے ایمان کی طرف، فرمانبرداری کی طرف. لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے کچھ گناہ بخشے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں فرمایا گیا لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے کچھ گناہ بخشے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تم ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے حقوق عباد کے، اور اسی لیے کچھ گناہ فرمایا. یعنی ایک کافر اگر مسلمان ہو جائے تو سارے گناہ اسے معاف ہو جائیں گے، لیکن جو اس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، مثلا کسی سے قرضہ لے کر پیسے اس نے دبا لیے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہ معاملات اسے کلیئر کرنے ہوں گے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا سخت ہے. بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے فراڈ کیے، اتنا حرام کمایا، اتنا لوگوں کو لوٹا، اتنا ظلم کیا، اتنے لوگوں کے پیسے قرض کے طور پہ لے کر دبا لیے، اب ایک حج کر لیں ہم جنتی ہو جائیں گے. حالانکہ حج کی قبولیت کے لیے حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس صورت میں جب حج قبول ہو، اور حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ بندے کے حقوق ادا کرے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹ دے. یعنی اگر تم ایمان لے آؤ گے تو جو تمہاری زندگی لکھی ہے وہ سکون سے گزرے گی، اور کفر اختیار کرو گے تو چین اور سکون سے تم محروم رہو گے. قالوا، وہ بولے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، یعنی ظاہر میں ہمیں اپنی مثل معلوم ہوتے ہو، پھر کیسے مانا جائے کہ ہم تو نبی نہ ہوئے اور تمہیں یہ فضیلت مل گئی. تریدون، تم چاہتے ہو، ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، یعنی تم ہمیں بت پرستی سے روکنا چاہتے ہو. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اب کوئی روشن دلیل سند ہمارے پاس لے آؤ جس سے تمہارے دعوے کی صحت ثابت ہو کہ یہ دعویٰ سچا ہے. کافروں نے جو یہ بات کہی یہ صرف اور صرف عناد، سرکشی سے انہوں نے یہ بات کہی. حالانکہ انبیاء علیہ السلام روشن نشانیاں لے آئے، معجزات وہ دکھا چکے، پھر بھی انہوں نے نئی سند اور دلیل مانگی اور پیش کیے ہوئے معجزات کو جھٹلا دیا. قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، یعنی اچھا یہی مان لو کہ ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ،
مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور نبوت اور رسالت کے ساتھ برگزیدہ کرتا ہے اور اس منصب عظیم کے ساتھ مشرف فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے۔ ہم معجزات دکھاتے ہیں، دلیلیں قائم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، وہی دشمن کا شر اور فساد دور کرتا ہے اور وہی دشمن سے محفوظ رکھتا ہے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا ہوا کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں، یعنی ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالی نے تقدیر میں مقرر فرمایا ہے وہی ہوگا، ہمیں اس پر پورا بھروسہ اور کامل اعتماد ہے۔ ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ توکل بھروسہ کرنا، بدن کو عبودیت میں ڈالنا، قلب کو ربوبیت کے ساتھ متعلق رکھنا، عطا پر شکر، بلا پر صبر کا نام ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں توکل کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے بدن کو عبادت کا عادی بناتا ہے اور دل میں اللہ کی یاد اور پہچان وہ رکھتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، اللہ کی عطا پر وہ شکر بجا لاتا ہے اور جب پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اللہ نے تو ہماری راہیں دکھا دی، نجات کے طریقے ہم پر واضح فرما دیے، اور ہم جانتے ہیں کہ تمام امور اللہ کے قدرت اور اختیار میں ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توکل کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔